لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صلوات بھیجتے محمد والے. گفتگو قرآنی واقعات کے ذیل میں ہو رہی ہے، اور انہی واقعات میں جس واقعے پہ بات ہو رہی تھی وہ ہے جناب یوسف کا واقعہ. اور پچھلے شب جمعہ میں جناب یوسف کے بھائیوں کا جناب یوسف کو بہانے سے اپنے ساتھ لانا اور پھر ان کو کنویں میں ڈال دینا، اور پھر اس کنویں تک ایک قافلے کا پہنچنا اور جناب یوسف کا اس کنویں سے باہر آنا، اور پھر ان بھائیوں کے ذریعے اسی قافلے والوں کے ہاتھوں جناب یوسف کو بیچ دینا. یہاں تک بات پہنچی تھی. جناب یوسف بک گئے. کس نے بیچا؟ ان کے بھائیوں نے بیچا. کیا کہہ کے بیچا؟ کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. اور غلام کے طور پر اپنے بھائی کو، جو بھائی ان صفتوں کا مالک تھا، جو اپنے دوسرے تمام بھائیوں کو بہت چاہتا تھا، اس بھائی کو، جو بھائی اپنے ان تمام بھائیوں کے اوپر ناز کرتا تھا کہ جس کے ایسے جوان بھائی ہوں اس کو کون اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، اس بھائی کو ان لوگوں نے غلام کے طور پر بہت ہی سستے میں بیچ دیا کہ یہ میرا بھاگا ہوا غلام ہے. قافلے والوں نے جناب یوسف کو خرید لیا. اول تو خود قافلے والے جناب یوسف کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، کیا چاہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے، اگر تم کو لینا ہے تو اس کی قیمت دے دو اور لے جاؤ. کہا ٹھیک ہے، ہم قیمت دیے دیتے ہیں. اور قافلے والوں نے قیمت دے دی اور جناب یوسف کو اپنے ساتھ لے کے چلے. یہ جو بھائی تھے جناب یوسف کے، انہوں نے ایک چال چلی.
اور ایک دمبے کو ذبح کیا اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون وہ جو جناب یوسف کا لباس اتارا تھا اس پہ چھڑکا، اور وہ لباس لے کے پہنچے بابا کے پاس روتے ہوئے. ارے غضب ہو گیا، اور ہم نے تو بڑی کوشش کی اور ہم لوگ سب کھیل رہے تھے، یہاں تے گئے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا، یہ تھا وہ تھا، اور ہم تھوڑا سا آپس میں کھیلنے میں رہ گئے اور وہ چھوٹا تھا اور کنارے بیٹھا تھا اور بھیڑیا آیا اور اس کو لے کے چلا گیا اور اس کو ختم کر دیا. اور یہ کہہ کے انہوں اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ دیکھیے لباس لے کر آیا ہوں. تو میں نے وہ جملہ جناب یوسف کا آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جناب یعقوب نے جب وہ لباس دیکھا تو وہ لباس دیکھنے کے بعد جناب یعقوب نے ایک جملہ کہا تھا. جناب یعقوب نے دیکھا کہ لباس پہ خون تو ہے لیکن کہیں کے اوپر بھی کوئی ایک بھی نشان نہیں ہے، کوئی پارا نہیں ہے، پھٹا نہیں ہے. تو ایک مرتبہ جناب یعقوب کہتے ہیں کہ بھیڑیا کتنا ہوشیار اور کتنا اچھا تھا کہ اس نے میرے یوسف کو تو پھاڑ دیا لیکن لباس کہیں سے نہیں پھٹا. اب جو جناب یعقوب نے یہ کہا تو کیونکہ انہوں نے چال چلی تھی تو یہ فوراً متوجہ ہو گئے، ارے یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، اگر لانا تھا تو ہم کو پھاڑ کے لانا تھا لباس کو تاکہ بابا کو پتہ نہ چلتا. جناب یعقوب نے کہا کچھ بھی ہو، تم کیسے ہی رو، مکاری کرو، آنسو بہاؤ، لیکن میرے یوسف کو بھیڑیوں نے نہیں کھایا ہے اور میرا یوسف زندہ ہے. تم لوگوں نے چال چلی ہے، میرے یوسف کو بھیڑیوں نے نہیں کھایا ہے، میرا یوسف زندہ ہے، اور تم لوگوں نے چال چلی ہے. جناب یعقوب اس کے بعد اتنا فراق یوسف میں روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. لیکن اچانک ہی جناب یعقوب نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، معبود جس طریقے سے زندگی کے دوسرے مرحلوں پر میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے، اس معاملے میں بھی میں تیرے سامنے سراپا تسلیم ہوں اور تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اور میں اس معاملے میں بھی صبر سے کام لوں گا. اور اسی وجہ سے جناب یعقوب کا صبر مشہور ہو گیا. جب صبر کی بات آتی ہے تو جناب یعقوب کا نام آتا ہے. جناب یعقوب کا صبر، جناب یعقوب کا صبر، جناب یعقوب کا صبر مشہور ہو گیا. جناب یعقوب کا صبر. اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ معبود کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، جو بھی تیرا فیصلہ ہوگا اس فیصلے پہ ہم راضی ہیں اور ان تمام حالات میں صبر کروں گا. جناب یعقوب، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات تھے ان حالات میں انہوں نے بالکل اپنے کو تنہا کر لیا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، یعنی اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، باقی جو دوسرے ان کی اولادیں تھیں جو لے گئی تھیں اور جناب یوسف کے ساتھ چال چلی تھی، کہا مجھے تم میرے پاس مت آنا اور تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں تمہاری خدمت چاہتا ہوں، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو. اور جناب یعقوب اس دن سے ایک تنہائی کی زندگی گزارنے لگے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دعا بھی تھی، مناجات بھی تھی کہ معبود یوسف کو مجھ سے ملا دے اور میرا یوسف کو بھیڑیوں نے تو نہیں کھایا ہے اور ان لوگوں نے کوئی چال چلی ہے. ادھر یہ حالات تھے. ادھر کیا ہوا؟ ادھر یہ ہوا کہ جناب یوسف کو جو قافلہ تھا لے کے چلا تو انہوں نے راستے میں جناب یوسف کے ذریعے سے کچھ ایسی کرامتیں دیکھی کہ ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے اور یہ غلام بھی نہیں ہے. ان لوگوں نے غلام کہہ کے بیچا ہے لیکن یہ غلام نہیں ہے. غلاموں کی شکل، صورت، ان کا لباس، ان کا انداز، ان کی گفتگو الگ ہی ہوتا ہے. یہ تو خاندانی آدمی معلوم ہوتا ہے، شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، اور ایسا شریف
اور ایسا نجیب بچہ، اور اتنی اچھی اچھی باتیں، اتنی عاقلانہ باتیں، اتنی سمجھداری والی باتیں، اور ایسے ایسے مشورے دے رہا ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین مددگار ثابت ہو رہے ہیں. تو راستے میں ایسی کرامتیں، یہ جو مصر تک کا راستہ تھا وہاں سے ایسی ایسی کرامتیں جناب یوسف کے ذریعے سے ظاہر ہوئی کہ ان قافلے والوں کو یقین ہو گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے اور یہ غلام بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے کوئی چال چل کے اس کو بیچا ہے، چاہے کسی خاندان کے کسی بچے کو پکڑ لیا ہو یا خود انہی کے خاندان کا بچہ ہو یا کوئی بھی ہو، اور انہوں نے پیسے کے لیے یا جس کے لیے بھی یہ کام کیا ہو، لیکن یہ غلام نہیں ہے. اب یہ قافلہ جب مصر پہنچا تو مصر میں کیونکہ جناب یوسف کے ذریعے سے جو کرامتیں ظاہر ہوئی تھیں، تو اب ان کو ایک خوف یہ بھی تھا کہ یہ غلام نہیں ہے، لہذا کہیں ان کے اوپر کوئی الزام لگا کہ ان کو کہیں کوئی یہاں تک پہنچ نہ جائے اور ان کو کہیں کوئی ان کے لیے ان سے جنگ کے اوپر اور لڑائی کے اوپر ان سے کہیں آمادہ نہ ہو جائے کہ تم یہ بچہ کہاں سے لے آئے، میرے خاندان کا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے. لہذا اس قافلے والوں نے دوبارہ جناب یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا. جناب یوسف کو مصر کے بازار میں لے کے آئے. بردہ فروشی، جہاں پر غلام بیچے جاتے تھے، غلاموں کا سودا ہوتا تھا. جیسے آج کے زمانے میں مزدوروں کا ایک بازار لگتا ہے، آپ صبح کو نکلیے تو بعض چوراہے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو مزدور ملیں گے بہت بڑی تعداد میں. آپ کو جس پیشے سے متعلق کوئی مزدور چاہیے وہاں ان سے بات کیجیے، آپ لے کے چلے جائیے. ویسے ہی پہلے زمانے میں غلاموں کے بازار لگتے تھے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، مالدار لوگ ہوتے تھے، وہ اپنی خدمت کے لیے آتے تھے اور شکل اور صورت اور گفتگو دیکھتے تھے کہ کون سا غلام کیسا ہے، وہ اس کی گفتگو کیسی ہے، آیا اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے، آیا وہ کچھ واقعاً ہمارے کام آ سکے گا کہ نہیں آ سکے گا، یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے. جناب یوسف ظاہر سی بات ہے کہ صورت سے، شکل سے، کہیں لباس سے، وضاقت سے کہیں لگتے ہی نہیں تھے کہ غلام ہے. ایسے حسین، ایسے خوبصورت، ایسا شریف، ایسی میٹھی گفتگو، ایسی نرم لہجے میں گفتگو. اب جو جناب یوسف کو بازار میں لایا گیا تو ہر آدمی کی توجہ جناب یوسف کی طرف تھی. اسی بازار میں اس دن عزیز مصر کا گزر ہوا. اسے پتا چلا کہ ایک غلام کو لایا گیا ہے اور وہ بڑا عجیب غلام ہے، اور اس سے کرامتیں بھی ظاہر ہوئی ہیں اور صورت شکل سے بھی کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ غلام ہے. عزیز مصر کی سواری گزر رہی تھی، ایک مرتبہ نظر پڑی عزیز مصر کی. عزیز مصر یعنی جو مصر کا فرما رواں تھا، جو بادشاہ تھا، اس کا پرائم منسٹر، اس کا پرائم منسٹر عزیز مصر. اب جو اس کی سواری گزری تو اس نے دیکھا، نظر پڑی جناب یوسف پہ، تو نظر پڑی تو نظر ٹکی تو ٹکی ہی رہ گئی. جناب یوسف کا جو حسن تھا، ان کی جو خوبصورتی تھی، جو چہرے کی کشش تھی، جو شرافت تھی، ٹکی ہی رہ گئی نظر جناب یوسف کے اوپر. قریب آیا، قریب آنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا بیچو گے؟ کہ بھائی صاحب بازار میں لائے ہی اسی لیے. کتنی قیمت؟ اتنی قیمت. اس نے منہ مانگے قیمت ادا کی اور جناب یوسف کو اپنے ساتھ لے چلا. ادھر جب قافلہ آیا تھا تب بھی یہ قافلے کے ساتھ بھی ایسی سی باتیں ہوئی تھی اور ایسی سی کرامتیں ظاہر ہوئی تھی کہ قافلے والوں کی نظر میں جناب یوسف عزیز ہو گئے تھے. اب یہ جو عزیز مصر اپنے گھر کی طرف لے کے چلا اور اپنے گھر لے کر آیا، اور جناب یوسف سے جو گفتگو ہوئی ہے، اس نے گفتگو کی، بات کی،
انداز دیکھا، ادب، احترام، تہذیب، لہجہ، یہ ساری چیزیں پتہ دیتی ہیں کس خاندان کا ہے، کتنے بلند خاندان کا ہے، کتنے شریف خاندان کا ہے، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب وہ ساری چیزیں جناب یوسف کا اخلاق، کردار، شرافت اور ان کی جو گفتگو کا انداز تھا، یہ سب دیکھ کے عزیز مصر اتنا متاثر ہوا کہ جناب یوسف کو غلام کے طور پہ نہیں، اپنے گھر میں خاص مقام دیا اور اپنے گھر میں لا کے اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو، اگرچہ میں اسے خرید کے لایا ہوں، لیکن ہمیں اس بچے کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے، اس کی باتوں سے، اس کے لہجے سے اور اس کے انداز سے یہ کمالات اس کے اندر ضرور اس کے ذریعے سے کچھ کمالات ظاہر ہونے والے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں تو بیٹا بھی نہیں ہے، ہماری تو اولاد بھی نہیں ہے، اس سے اچھا کیا ہوگا کہ اسی کو ہم اپنے بیٹے کے طور پہ تسلیم کر لیں اور اپنے بیٹے کے طور پہ اس کو مان لیں۔ جناب یوسف عزیز مصر کے دربار میں پروان چڑھنے لگے، نوجوانی کی منزل سے دھیرے 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 آپ جوانی کی منزل میں آ رہے۔ اب جناب یوسف کے چہرے کی جو کشش تھی، جو حسن تھا، جو خوبصورتی تھی، جدھر سے جناب یوسف نکل جاتے تھے، جس کے پاس سے گزر ہوتا تھا یوسف کو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دوسروں کا یہ حال ہے تو گھر میں کیا حال ہوگا؟ عزیز مصر کی زوجہ، کہ جسے عزیز مصر نے کہا تھا کہ دیکھو یہ میرے بیٹے کے طور پہ ہے، میرے پاس تو بیٹا بھی نہیں، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے اور میرے ہی گھر میں پروان چڑھے گا، اور ہم کو اس کی باتیں، اس کا انداز اتنا اچھا لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے یہ کچھ بنے گا۔ عزیز مصر کی جو زوجہ تھی وہ جناب یوسف کے اوپر فریفتہ ہو گئی، ان کے حسن کے اوپر، ان کی خوبصورتی کے اوپر فریفتہ کا مطلب اس کی عاشق ہو گئی۔ لیکن جناب یوسف کے اندر جو طہارت تھی، جو نجابت تھی، بہت اہم بات ہے، بہت ہی اہم حقیقت میں یہاں کے اوپر نکتہ ہے، تمام نوجوانوں کے لیے، تمام جوانوں کے لیے، تمام افراد کے لیے، تمام مردوں، تمام عورتوں کے لیے، کہ کیسے ایسے ماحول میں اپنے کو بچایا جائے، ایسا ماحول جہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے، کوئی سزا دینے والا بھی نہیں ہے، کوئی اس کا اعلان کرنے والا بھی نہیں ہے، اور ایسے ماحول میں لیکن جناب یوسف نے ایسی شرافت کے ساتھ اس گھر میں، کیا مجال کی آپ کی نگاہیں اٹھ جائیں، اور اگرچہ خود جو عزیز مصر کی زوجہ ہے اس کی مسلسل کوشش ہے کہ یوسف ایک مرتبہ میری طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن عام طور سے گھر میں جیسی زندگی ہوتی ہے، جناب یوسف ان تمام چیزوں سے بالکل بے خبر، جو باقی معاملات ہوتے ہیں، جو باقی امور ہوتے ہیں، جو باقی گفتگو ہوتی ہے اس طریقے سے، اور گناہ تو دور، گناہ کا ارادہ تک اصل یہی ہوتا ہے۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اگرچہ گناہ کے ارادے پہ عذاب اللہ نے نہیں رکھا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر آپ نے کسی نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ ایک نیکی آپ کے لیے لکھ دیتا ہے، ثواب آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ نے کم سے کم نیکی کا ارادہ کیا، اور اگر نیکی کر لیتا ہے تو پورا ثواب دے دیتا ہے۔ لیکن گناہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ارادے پہ سزا نہیں رکھی، ارادے پہ سزا نہیں رکھی، جب تک کہ وہ گناہ ہو نہ جائے
لیکن اس ارادے کے لیے بھی اگرچہ اللہ نے سزا نہیں رکھی، لیکن جو علماء عرفان ہیں، علماء اخلاق ہیں، انہوں نے منع کیا ہے کہ دیکھو یہی جو گناہ کا ارادہ ہوتا ہے یہی تم کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، لہذا گناہ کے ارادے سے بچو۔ یہ جو گناہ کی سوچ ہوتی، گناہ کی فکر ہوتی ہے، ہم ایسا کریں، اس میں بڑا مزہ آئے گا، اس میں بڑا ٹیسٹ آئے گا، اس میں بڑا لطف آئے گا، یہ جو تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ جو خواہشات ایک دم سے انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، اس موقع کے اوپر انسان کا اپنے کو سنبھالنا، اپنے نفس کے اوپر قابو رکھنا اور اپنی خواہشات سے ٹکرانا، تو لہذا گناہ کا ارادہ گناہ نہیں ہے، لیکن ارادے سے منع کیا گیا، گناہ کا ارادہ بھی نہ کرو، کیونکہ یہی ارادہ ہی تم کو گناہ کی طرف لے جائے گا۔ جناب یوسف ایک ایسے گھر میں ہیں کہ جہاں مسلسل آپ کو دعوت دی جا رہی ہے اور کچھ ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے جناب یوسف متوجہ ہوں، ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں، ایسی چیزیں ہو رہی جناب یوسف کے سامنے کہ جس کی وجہ سے خود جناب یوسف متوجہ ہو، لیکن جناب یوسف اپنے امور میں، اپنے کاموں میں، جو گھر کی عام زندگی ہوتی ہے، باقی جو ضروری گفتگو ہوتی ہے، بس اب جب جناب یوسف اس جوانی کی منزل میں تھے، ابھی کچھ مہینے، کچھ سال اسی دربار میں جناب یوسف کو گزرے تھے، اور جناب یوسف جیسے جیسے جوان ہوتے جا رہے تھے، ان کا چہرے کا جو حسن تھا، جو خوبصورتی تھی، وہ اور کھلتی جا رہی تھی۔ ایک دن اسی عزیز مصر کی زوجہ نے جناب یوسف کو کے لیے کہ یہ خود سے میری طرف متوجہ نہیں ہوگا، یہ خود سے میری طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ دیکھیے، جب اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، خلوص ہونا چاہیے۔ جناب یوسف ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں، ایسے دربار میں، اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ یہ جو دربار ہے، اس دربار میں فلاں حجرہ جو ہے، فلاں جو روم ہے، اس میں جا کے پردے لگاؤ، ہر طرف سے اس کو بند کر دو، اور اس کے بعد والا روم، اس کے بعد 7 دروازے تھے، 7 دروازے، اور جناب یوسف کو لے کے ایک بہانے سے، کام کی غرض سے کہ چلو آج وہاں کام ہے اور ذرا سا وہاں صفائی کرو، کام کے بہانے سے جناب یوسف کو اس حجرے تک لے کر گئی کہ بیٹھ جاؤ۔ جناب یوسف کرسی پہ بیٹھ گئے، اس نے پردوں کو ڈالنا شروع کیا، وہ جو کھڑکیاں تھیں، جو باریاں تھیں، ونڈو تھے، ان کے اوپر پردوں کو ڈالنا شروع کیا، دروازے بند کرنا شروع کیے اس نے، پہلا دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا، تو سارے دروازے بند، اور اس کے بعد ایک مورتی رکھی ہوئی تھی وہاں کے اوپر، اس مورتی کے اوپر اس نے ایک پردہ ڈالا۔ جناب یوسف نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ جناب یوسف نے کہا کہ اس سے شرم، لیکن وہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے اس سے کوئی شرم نہیں۔ جو تمہیں دیکھ رہا ہے اس سے کوئی شرم نہیں۔ اور اس نے ایک مرتبہ جناب یوسف کو اپنی طرف دعوت دی۔ کتنا سخت مرحلہ ہے، کتنی سخت منزل ہے واقعاً۔ جناب یوسف کو اپنی طرف دعوت دی، یوسف آؤ،
جناب یوسف اندر ہی اندر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، مالک میری مدد کر، مالک میری مدد کر، معبود مجھے بچا لے۔ اور جناب یوسف اس کے متوجہ کرنے اور بلانے کے باوجود جناب یوسف متوجہ نہیں ہوئے اس کی طرف۔ اب جب متوجہ نہیں ہوئے تو اس نے خود چاہا کہ جناب یوسف کے اوپر ہاتھ ڈالے۔ جناب یوسف نے اپنا دامن بچایا اور دروازے کی طرف چلے۔ دروازے اس نے بند کر دیے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ جیسے جیسے جناب یوسف بڑھتے جا رہے تھے دروازے خود بخود کھلتے جا رہے تھے۔ یا اور جیسے ہی اس نے ہاتھ ڈالا ہے جناب یوسف نے کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالی کی پناہ، اور یہ کہہ کے اپنے کو پیچھے کھینچا اور چلے دروازے کی طرف، کیونکہ اللہ کی پناہ طلب کی تھی جناب یوسف نے، لہذا کیسے اللہ نے پناہ دی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوسف کو اس لیے بچا لیا، اس لیے کہ وہ میرا مخلص بندہ تھا، خلوص والا بندہ تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہمارے اندر خلوص ہے تو زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر کیسی بھی مشکل کیوں نہ ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو پکارا ہے تو اللہ کی مدد یقینی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ اگر انسان کے اندر خلوص ہے، ہم نے یوسف کو اس لیے بچا لیا کہ یوسف کے ہاں خلوص تھا، یوسف میرے مخلص بندوں میں سے تھا۔ دروازوں کو پار کر کے کہتے جیسے ہی آخری دروازہ کھلا جناب یوسف باہر محل کے، اب جیسے ہی محل کے باہر آئے ادھر سے یوسف دروازے سے نکل رہے، ادھر عزیز مصر آ رہا تھا۔ اب جو اسے یوسف کو دیکھا آگے آگے یوسف، پیچھے پیچھے اس کی زوجہ۔ اب زوجہ نے دیکھا ارے یہ تو میرا شوہر یہاں پہ، اب کیا کیا جائے؟ اب وہی جو چال ہوتی ہے، مکاری ہوتی ہے، اس نے فوراً وہی مکاری کی۔ کیسے غلام کو لے کر آ گئے ہو، تمہاری ناموس کا بھی خیال نہیں کرتا ہے اور عزت کا بھی اس کو خیال نہیں ہے، اور اس نے آج میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی۔ اب ایسے موقع کے اوپر بتائیے کیا کر سکتا ہے انسان؟ اس کے پاس نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت ہے، کیا کر سکتا ہے؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر انسان کے اندر خلوص ہو اور انسان اللہ کے لیے خوف خدا میں، خوف آخرت میں اگر قدم اٹھائے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جناب یوسف کی طرف ایک مرتبہ عزیز مصر نے دیکھا بہت ہی غصے کے ساتھ کہ تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اب جناب یوسف کیا کہیں؟ جناب یوسف نے کہا کہ دیکھیے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن ہاں مجھے اپنے رب کے اوپر یقین ہے، اور اگر اس کی گواہی ایک بچہ دے تو؟ کہاں بچہ کون سی گواہی دے گا؟ کہا دے گا گواہی اسی عزیز مصر کی جو زوجہ تھی، اس کی بہن، اور اس کی بہن کو بلایا گیا اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کہ یہ گواہی دے گا، یہ گواہی دے گا۔ دیکھیے اللہ کیسے انتظام کرتا ہے، کیسے بچاتا ہے جو اس کے اوپر اعتبار کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اس کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ کیسے بچاتا ہے؟
کہ یہ بچہ گواہی، یہ بچہ گواہی دے گا، مذاق کر رہے ہو؟ کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ پوچھ لو، معلوم کرو۔ عزیز مصر نے کہا جی بتائیے صاحبزادے، کچھ بولیے، کچھ کہیے۔ اب بچہ ظاہر سی بات ماں کی آغوش میں ہے، وہ رو رہا ہے، وہ آیا ہے، بھوکا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر ایک طرف اس کو یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، بچہ کیا بولے گا، بچہ کیا گواہی دے گا۔ ایک مرتبہ بچہ روتے روتے چپ ہو گیا، اور اس نے خدا سے اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے گویا ہوا۔ چھوٹا بچہ گود میں، ابھی چند مہینے کا بچہ، چند دنوں کا بچہ، اور یہ گویا ہوا، بولا اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو تمہاری زوجہ قصوروار ہے۔ بس اتنا کہا یہ بچہ۔ کیا کہا اس بچے نے؟ اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی، اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف کی کوئی غلطی نہیں بلکہ تمہاری زوجہ کی غلطی، اس کی خیانت ہے۔ اب جو عزیز مصر نے دیکھا تو آگے سے کہیں کوئی نشانی نہیں، مڑو۔ اب جو مڑے جناب یوسف دیکھا پورا قمیص پھٹی ہوئی، جیسے کوئی ہاتھ مارے اور پھاڑ دے اور وہ کھینچے اپنی طرف، کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اپنی طرف کھینچ رہا ہو، دیکھا پوری قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی۔ بس ایک مرتبہ عزیز مصر اپنی زوجہ کی طرف بڑھا، تم نے خیانت کی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آئندہ سنیے گا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ عزیزو، یہ قرآنی واقعات یہ عبرت کے طور پہ ہیں، یہ نصیحت کے طور پہ ہیں، یہ واعظ کے طور پہ ہیں، یہ ہدایت کے طور کے اوپر ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائے۔ جناب یوسف جناب ابراہیم کے پر پوتے تھے، جناب ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، پر پوتے تھے جناب ابراہیم کے۔ آج کا دن جو گزرا ہے، جناب ابراہیم بھی اپنے جوان بیٹے کو لے کے میدان مینا میں آئے تھے، اور اس جوان بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھا تھا کہ فوراً دمبا حاضر ہو گیا اور آواز آئی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ عزیز و ابراہیم جب اسماعیل کو زمین پر لٹایا ہے ذبح کرنے کے لیے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، اسماعیل کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیا تھا، یہ اسماعیل کو تڑپتا ہوا دیکھ نہ سکیں گے۔ میں کہوں گا آؤ ذرا کربلا کے میدان میں ایک بوڑھا باپ ایک جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچ رہا، لیکن حسین کے آنکھوں کو پٹی نہیں ہے، علی اکبر کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں ہیں، عزادار و حسین علی اکبر کے سراہنے پہنچے۔ اب جو دیکھا علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے، بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا سینے میں نیزک یعنی ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے آستینوں کو الٹا، ایک ہاتھ سینے علی اکبر پہ رکھا، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، نجف کا رخ کر کے آواز دی یا علی، یا علی کہہ کے اب جو برچھی کا پھل کھینچا، عزادارو برچھی تو نکل آئی لیکن علی اکبر کا دم نکل گیا۔ بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھائے تو اٹھا کیسے اٹھائے، اٹھاتے تھے اور رکھ دیتے تھے، اور جب جوان کی میت نہ اٹھی خیمے کا رخ کر کے آواز دیے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی، آؤ ذرا بابا کو سہارا دے دو۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء و ابیہا و بعالہا و بنیہا. بار الہ شب جمعہ ہے، شب مغفرت، شب رحمت، شب دعا. ہم سب تیرے گنہگار اور خطا کار بندے ہیں معبود، ہم سب کو معاف فرما، ہماری غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما. بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. بار الہ ایران کی حفاظت فرما، دشمنان ایران اور دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.